الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھیں آئیے مل کے امام زمانہ کے صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے درود پڑھتے ہیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں محمد مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں خدا نے متعال آپ مومنین کا اس فرش عذاب پہ تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور جو حاجات لے کر اس بارگاہ مقدس میں تشریف لائیں پروردگار بیماری کربلا کے صدقے میں ان تمام حاجتوں کو پورا فرمائے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ترتیب ہے بیٹھنے کی یہ تھوڑا ذرا میرے لیے مشکل ہے آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی تھوڑا سا ادھر آ جائیں ساتھ میں آ جائیں کیونکہ ممبر کا رخ ادھر ہے تو ادھر آنا چاہیے تو ان کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں اب آ گیا ٹھیک ہے جو بیٹھے ہیں ادھر آگے صلوات پڑھیں محمد والے تھوڑا میں تھوڑا اس سے پہلے کہ میں رائد آپ کے سامنے عرض کروں یہ تھوڑی سی گزارش ہے آپ کی خدمت میں یہ حاجی نواز صاحب نے پورا بنڈل رکھا ہے یہاں پہ پیپروں کا یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے دیکھیں یہ یہاں کے ویلز کے قانون کے حوالے سے ایک چیز ہے جو عرض کرتا ہوں یہاں پر جو قانون ہے لو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اگر انہوں نے وصیت کی ہے ول کی ہے رجسٹریشن اگر کروایا ہے تو اس کے باڈی کے پارٹس لے لیتے ہیں توجہ نا آپ کی ماشاءاللہ اور جس نے ول نہیں لکھی جس نے اجازت ان کو نہیں دی اگر وہ مر جاتا ہے تو کیونکہ اس نے ول نہیں لکھی تو اس کے پارٹ باڈی کے نہیں لیتے یہ تو پتہ ہے آپ کو قانون کا ابھی ایک نیا قانون بننے والا ہے آدھا قانون بن گیا ہے ابھی آدھا نہیں بنا 14 میں لاگو ہو جائے گا یہ جی ہاں قانون یہ ہے کہ پہلے آپ اجازت دیتے تھے تو وہ پارٹ لیتے تھے اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو پارٹ نہیں لیتے تھے لیکن ابھی قانون بنا رہے ہیں کہ ان کو پارٹ لینے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے
جو بھی بندہ فوت ہو جائے گا اس کے پارٹ آٹومیٹکلی لے سکتے ہیں. لے لیں گے، چاہے کسی کو قانون کا پتہ ہو، کسی کو قانون کا پتہ نہ ہو، تو وہ پارٹ لے لیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی ول لکھے کہ میرے پارٹ نہ لیں. نہ لینے کے لیے ول جب لکھے گا تو اس کے پارٹ پھر نہیں لیں گے. جس نے کچھ بھی نہیں لکھا اس کے پارٹ آٹومیٹکلی وہ لے لیں گے. الٹا ہو گیا قانون. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ول لکھی جاتی تھی کہ میرے پارٹ لے لو، اور اب جو قانون بنے گا اس کے مطابق جب آپ ان کو کہیں گے میرے پارٹ نہ لو تو پھر آپ کے پارٹ نہیں لیں گے. ادروائز آپ نے اگر کچھ نہیں کیا، آپ کو توجہ بھی نہیں تھی، آپ کو پتا بھی نہیں تھا، آدمی مر گیا، اس کے سارے پارٹ باڈی کے جو مین آرگنس ہیں وہ لے لیں گے. یہ نیا قانون بننے والا ہے. اس کے لیے بہت سے لوگوں نے، بہت سے کرسچن نے بھی اور ریلیجیس پیپل جو ہیں انہوں نے بھی اس قانون کے خلاف جو ہے نا وہ تحریک چلائی ہے. تو یہ جو پیپر ہمارے پاس موجود ہیں، ایک گورا ہے یہاں پہ آیا تھا، اس نے ایکسپلین کیا سارا کچھ اور کہا کہ ہم تحریکیں چلا رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس قانون کو اسٹاپ کریں، اور وہی قانون جو پہلے موجود ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایک لیٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ پیپر بنایا ہوا ہے، اس میں جو پولیٹیشین ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہے اس قانون کو ان کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لوگ ایگری نہیں ہے اس قانون پر. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمائندے ہیں عوام کے، اور عوام کی رائے یہ ہے کہ یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو پریشر ڈالنے کے لیے یہ پیپر بنائے گئے. اس میں ہے کیا، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اسی قانون کے بارے میں. پھر نیچے کرنا یہ ہے کہ جو 16+ لوگ ہیں، 16 سال یا 16 سال سے اوپر جو لوگ ہیں وہ یہ لیٹر بھیج سکتے ہیں. اس میں سگنیچر کرنا ہے، اپنا فل نیم لکھنا ہے، اپنا ایڈریس لکھنا ہے اور پوسٹ کوڈ لکھنا ہے. یہ ہم جو ہے نا وہ لیٹر کلیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ جمع کر کے لوگوں سے ہم لے لیں. پھر وہ لوگ آئیں گے اور ہم سے لے لیں گے. وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کارڈف میں لاسٹ ایئر 2500 مسلمانوں سے یہ لیٹر لیے ہیں. تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہمارے لیے فائدے مند ہے. تو یہاں پر یہ موجود ہے. انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ کے گھر میں جتنی بھی تعداد افراد ہیں، 16+ افراد ہیں، اتنے لے لیں اور ان کو فل کر کے ہمیں یہاں پہ واپس دے تاکہ یہ قانون بند ہو، یہ قانون جو ہے وہ اس کو سٹاپ کیا جائے اور پرانا قانون جاری رہے. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور معروف آیہ کریمہ آیہ ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ماشاءاللہ، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. انما حرف حصر ہے. بس جب انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی آیت کے بارے میں تو جو مفہوم، جو مطلب انما کے اس آیت کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ محصور ہو جاتا ہے ایک انما کے دائرے میں. اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا اس مفہوم کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ ظاہری ترجمہ ہے اس آیہ کریمہ کا. اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا اور اپنے رسول کی ولایت کا اعلان فرمایا اور ان لوگوں کی ولایت کا اعلان فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. توجہ نا آپ کی ماشاءاللہ. اب یہ جو ولایت کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر، چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس ولایت کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں چند عرائض عرض کروں کہ یہ ولایت کیا ہے، اس کا دائرہ کہاں تک ہے، اور یہ صفات پروردگار عالم میں
یہ صفت کیسی صفت ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ان آیت کے بارے میں عرض کروں، صفات پروردگار کے بارے میں مختصر گزارش عرض کروں گا۔ اگرچہ صفات پروردگار عالم کا تذکرہ کرنا، اس پہ گفتگو کرنا تفصیل طلب بات ہے اور مختصر الفاظ میں گفتگو نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ میں نے اس آیت کے ضمن میں عرائض عرض کرنے ہیں تو صفات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی صفات کس قسم کی۔ صلوات پڑھیں محمد والے پروردگار عالم کی ایک ذات ہے اور پروردگار عالم کی صفات ہیں۔ توجہ نا آپ کی، یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے جیسے آپ کو گزرنا ہے۔ ذات پروردگار اور صفات پروردگار۔ صفات پروردگار جو ہیں وہ دو قسم کی صفتیں ہیں، اللہ کی دو قسم کی صفتیں ہیں۔ ایک صفتیں وہ ہیں کہ جو ذات کی صفتیں ہیں، توجہ نا آپ کی، جن کو ذاتی صفت کہا جاتا ہے، اور کچھ صفتیں وہ ہیں پروردگار کی کہ جن کو صفت فعل کہا جاتا ہے، یا فعلی صفات یا صفات افعالی، مختلف نام ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ صفات افعالی یا صفات فعل دوسری قسم کی یہ صفت ہے پروردگار کی۔ ذات پروردگار عالم کی وہ ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی بھی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ کائنات کی کوئی بھی مخلوق پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتی۔ ذات پروردگار کیا ہے، ذات پروردگار کی گہرائی کیا ہے، ذات پروردگار کی کیفیت کیا ہے، یہ الفاظ ہیں ہمارے جو ہم سوال کی شکل بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی حقیقت، اس کی گہرائی کو کوئی بھی مخلوق درک نہیں کر سکتی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اس کے لیے یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات لامحدود ہے۔ تو جناب کی پروردگار عالم کی ذات لامحدود ذات ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب کوئی ذات لامحدود ہو تو اس لامحدود ذات کی گہرائی میں محدود شخص کو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ محدود ذات لامحدود کی معرفت اس لحاظ سے، اس کی حقیقت کو پہچاننے کے لحاظ سے نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ جس کی معرفت حاصل کی جا رہی ہے وہ لامحدود ہے، اور جو معرفت حاصل کر رہا ہے وہ محدود ہے۔ توجہ نا آپ کی۔ تو ذات پروردگار کی گہرائی، اس کے عمق میں کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری ہے صفات پروردگار۔ پروردگار عالم کی کچھ صفتیں ہیں، پھر ان میں دو قسم ہے جیسے عرض کیا، کچھ صفتیں اللہ کی ذات کی صفتیں ہیں اور کچھ صفتیں اللہ کی فعلی صفات ہیں۔ ذاتی صفات کا مطلب کیا ہے؟ ذاتی صفات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ذات پروردگار کو تصور کرے تو وہ صفت خود بخود اس کی طرف انسان نسبت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات کو تصور کرتے ہیں تو صفت حی خود بخود اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اللہ حی ہے، توجہ نا آپ کی، اللہ حی ہے، یہ حی صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اس صفت کو اللہ کے ساتھ متصف کرنے کے لیے کسی اور شے کا لحاظ کرنا ضروری نہیں۔ اللہ کی ذات کا تصور کیا اور صفت حی کا خود بخود نسبت اس ذات کی طرف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے قدرت کی صفت، اللہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ جو قدرت اللہ کی صفت ہے یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ توجہ نا آپ کی، ذاتی صفت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات کو آپ تصور کرتے ہیں تو یہ قدرت اس کی ذات کا حصہ ہے، تو خود بخود اس صفت کو ہم متصف کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں اللہ کی ذات کی طرف، کسی اور شے کو ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صفت اور اللہ کی ذات دونوں کو تصور کریں تو وہ صفت اللہ کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی اور بھی ذاتی صفتیں ہیں، جو مین اللہ کی ذاتی صفتیں ہیں وہ تین ہیں، ایک حی اللہ کا ہونا، ایک علم اللہ کا، اور ایک قدرت پروردگار عالم۔
یہ تین صفتیں اللہ کی ذاتی صفتیں ہیں. اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو ذاتی صفات پروردگار عالم ہیں، اگر اور انسان گہرائی میں جائے تو ان تمام ذاتی صفتوں کی بازگشت ایک صفت کی طرف ہے، اور وہ صفت حی ہے. یعنی قدرت بھی حی کی طرف پلٹتی ہے اور علم کی صفت بھی حی صفت کی طرف پلٹتی ہے. لہذا بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حی اسم اعظم ہے پروردگار عالم. حی اسم اعظم ہے اس لیے کہ تمام ذاتی صفات کی بازگشت اسی ایک صفت کی طرف ہے، صفت حی. تو یہ ذاتی صفت ہے پروردگار عالم کی کہ جو عین ذات ہے پروردگار کی. ان صفتوں کو اللہ کے ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں ہے، عین ذات ہے. حی عین ذات ہے، قدرت عین ذات ہے، علم عین ذات ہے. یہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کی عین ذات ہے. توجہ ہے آپ کی. اب دوسری صفات پروردگار ہے. مثال اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. توجہ نا آپ کی. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ستار ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اللہ کی صفتیں ہیں. لیکن یہ صفتیں اللہ کی ذاتی صفت نہیں کہلاتی بلکہ فعلی صفت کہلاتی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف فعلی صفت کی نسبت دیں گے تو اللہ کی ذات کے علاوہ ایک تیسری چیز کا تصور کرنا بھی ضروری ہے. تبھی ہم اس صفت کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کریں گے. مثال کے طور پر دوں آپ کو، اللہ ستار ہے. اللہ کیا ہے؟ ستار. یہ اللہ کی صفت ستاریت یہ فعلی صفت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کے گناہوں کو ڈھانپے تو پھر اس کو ستار کہا جاتا ہے. اگر کوئی گناہگار ہی نہ ہو، اللہ اگر کسی گناہگار کے گناہوں کو نہ ڈھانپے، بس کوئی گناہگار ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کو ستار نہیں کہا جائے گا. ستاریت کی صفت اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جب تک ستاریت کا فعل اللہ سے صادر نہیں ہوگا تب تک اللہ کو ستار نہیں کہا جا سکتا. توجہ آپ کی. اسی طریقے سے اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے. جب تک بخشنے کا فعل اللہ سے ظاہر نہیں ہوگا تب تک اللہ کو غفور نہیں کہا جا سکتا، غفور کی صفت نہیں دی جا سکتی. اللہ میں بخشنے کی قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن غفور تب کہا جائے گا جب یہ فعل اللہ سے صادر ہوگا. جب اللہ سے یہ فعل صادر ہوگا تب مخلوق اس کو کہے گی کہ اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے. جب کسی کو بخشے گا تو اللہ کو بخشنے والا کہا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے. یہ تمام صفات پروردگار جو ہیں یہ صفت فعل ہیں. جب کوئی فعل اللہ انجام دیتا ہے کائنات میں تو اس فعل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صفت کی نسبت دی جاتی ہے پروردگار کی طرف. اس صفت کو کہا جاتا ہے صفت فعل. صلوات پڑھے محمد والا. اب یہ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں جو کبھی کبھی سننی چاہیے انسان کو، اور یہ ہماری توحید اور ہمارے عقائد کا اہم حصہ ہے. عقائد میں امامت کو بیان کیا جاتا ہے، نبوت کو بیان کیا جاتا ہے، قیامت کا ذکر کسی حد تک کیا جاتا ہے، لیکن توحید کی صفات اور توحید کی گفتگو بہت کم کی جاتی ہے. اب یہ دو صفتیں ہو گئی. اللہ کی ذاتی صفتیں کہ جس صفت کو اللہ کی طرف نسبت دینے کے لیے کسی شے کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کی ذات ہی کافی ہے کہ اس ذات کو تصور کر کے ہم اللہ کی طرف وہ نسبت دیں اس صفت کی. اور صفت فعل وہ ہے کہ جب اللہ کوئی فعل انجام دیتا ہے کائنات میں تو اس فعل کو دیکھتے ہوئے اللہ کو ہم صفت اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں اس صفت کی. جیسے میں نے عرض کیا غفور اور ستار. اب یہ جو صفت فعل ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ جو صفات فعل پروردگار عالم ہیں اور صفات ذات پروردگار عالم ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. توجہ چاہوں گا اس نقطے پر. اللہ کی معرفت حاصل کرو. تو یہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کون سی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اور یہ جو حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، یا ایک روایت کے مطابق فخلقت الخلق، کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، پیغمبر میں نے تجھے خلق فرمایا.
میں نے مخلوق کو خلق کیا، میں نے تجھے خلق کیا تاکہ میری معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے، میری پہچان لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ تو اب یہاں پر رک کر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ پروردگار جو اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے وہ کون سی پہچان کروانا چاہتا ہے؟ کس چیز کی پہچان کروانا چاہتا ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو کوئی بھی مخلوق اللہ کی ذات کی اس گہرائی میں نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات کی گہرائی کی معرفت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو اللہ اپنی معرفت کروانا چاہتا ہے، پہچانوانا چاہتا ہے، وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کی وہ صفتیں ہیں کہ جو صفت فعل ہیں۔ اللہ اپنی صفت فعل کو پہچاننے کے لیے پیغمبر کو خلق فرمایا تاکہ لوگ پہچانے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ عالم ہے۔ یہ جو صفات پروردگار ہیں ان کو پہچاننے کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر کو خلق فرمایا۔ توجہ آپ کی۔ اب یہاں پر ایک قسم کی اور بھی صفتیں ہیں کہ جو صفت فعل بھی ہیں اور صفت ذاتی بھی ہیں۔ کچھ صفتیں فقط ذاتی ہیں، کچھ صفتیں فقط صفت فعل ہیں، اور کچھ مشترک ہیں، صفت ذات بھی ہیں اور صفت فعل بھی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت علم ہے کہ جو ذاتی صفت بھی ہے اللہ کی اور فعلی صفت بھی پروردگار عالم کی۔ توجہ نا آپ کی۔ تو حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پیغمبر کو میں نے خلق کیا تاکہ لوگ مجھے پہچانے۔ اب یہ جو پہچان ہوگی، یہ جو معرفت ہوگی اللہ کی، یہ صفات فعل کی معرفت لوگوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کی گہرائی میں کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو آپ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ اللہ جب اپنی صفات فعل کی معرفت حاصل دینا چاہتا ہے لوگوں کو، مخلوقات کو، جب اللہ اپنی صفت فعل کی، جتنی بھی صفات فعل ہیں پروردگار عالم کی، جب اپنے صفات فعل کی معرفت دلانا چاہتا ہے تو پھر کوئی ایسی شے ہو جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو، کوئی ایسی شے ہو جس میں اللہ کی صفت فعل کا اظہار ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی صفت کو انسان پہچانے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کی صفات جو فعلی صفتیں ہیں اس کے لیے ایک مظہر چاہیے، اس کے لیے ایک مظہر چاہیے، اس کے لیے ایک آئینہ چاہیے تاکہ اللہ کی صفتیں اس آئینے میں تجلی فرمائیں اور انسان ان صفات کو دیکھ کر اللہ کی صفتوں کو پہچاننا شروع کر دے۔ تو اللہ کی صفتوں کے لیے، اللہ کی صفتیں کون سی؟ فعلی صفات، ان کے لیے مظہر چاہیے۔ اللہ کی ذاتی صفت کو مظہر نہیں چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کی ذاتی صفات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صفات ذات عین ذات ہے۔ تو جیسے عین ذات کی معرفت مشکل، اسی طریقے سے صفات ذات کی بھی معرفت مشکل ہے۔ لہذا صفات فعل کے بارے میں ایک مظہر چاہیے جہاں اللہ کی صفتیں ظاہر ہوں۔ لہذا فرمایا کہ پیغمبر میں نے تجھے خلق فرمایا تاکہ تمہارے ذریعے سے اپنی صفات کا اظہار کروں، لوگ دیکھیں تجھے لیکن پہچانے مجھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب انہی صفات فعل میں سے ایک صفت ولی ہے، انہی صفات فعل میں سے ایک صفت ولی ہے۔ کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو یہ صفت ولی، صفت ولایت، یہ صفات فعل پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے علاوہ کسی اور کو بھی یہ صفت عطا فرمائی ہے تاکہ صفت ولی کا اظہار ہو سکے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا فرمایا کہ میں بھی ولی ہوں اور رسول بھی ولی ہیں، اور وہ ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں۔ توجہ آپ کی۔ تو اب یہاں تک جب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ یہ جو صفت ولی ہے پروردگار عالم کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس صفت ولی کو مظہر چاہیے،
مظہر کا مطلب ہے کہ اظہار کرنے والا چاہیے، اس صفت کا اظہار کرنے والا چاہیے۔ کائنات کے اندر ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہتر کوئی اس صفت کا اظہار کرنے والا نہیں ہے، اس صفت کو ظاہر کرنے والا نہیں، لہذا پروردگار عالم نے ان کو ولی بنایا۔ اور ولایت بھی ایسی عطا فرمائی، توجہ ہوں گا، ولایت بھی ایسی عطا فرمائی کہ جو ولایت مطلقہ ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی قید نہیں ہے، تمام کائنات کے اوپر ان کو ولایت عطا فرمائی ہے۔ نہ فقط انسانوں پر ان کو ولایت حاصل ہے، بلکہ پوری کائنات کو اللہ نے پوری کائنات کے اوپر ان کو ولی بنایا ہے، لہذا تمام کائنات کی اشیاء امام کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، امام کے سامنے فرما بردار ہیں۔ امام اگر حکم فرما دے کسی بھی کائنات کی شے کو تو وہ شے، کیونکہ اللہ نے امام کو ولی بنایا ہے، لہذا تمام کائنات کی اشیاء اس ولی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب ولایت ہے کیا؟ توجہ ہوں گا، ولایت کیا ہے؟ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایت تشریعی ہے، یعنی اللہ نے پیغمبر کو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو شریعت میں ولایت عطا فرمائی ہے، شرعی احکام میں وہ ولی ہے، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے ان کو نمائندہ بنایا، یہ ولایت اور سرپرستی عطا فرمائی کہ آپ میری طرف سے احکام الہی کے بیان کرنے اور احکام الہی کے اجرا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس قسم کی ولایت کو کہا جاتا ہے ولایت تشریعی، شریعت کی ولایت۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ تمام انسان جو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، وہ اسی ولایت تشریعی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یعنی انسان میں جتنی ولایت تشریعی کی اتباع اور پیروی ہوگی انسان کے اندر، اتنا زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی اصل میں ولایت تشریع اللہ کی ہے، لیکن کیونکہ ان کو عطا فرمائی ہے لہذا جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور دوسری جو ولایت ہے پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، وہ ولایت ہے اس کائنات کے اوپر، کائنات کے اوپر اللہ نے ان کو سرپرستی عطا فرمائی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی میننگ یہ ہے کہ ولایت جو اللہ نے اس کائنات کے اوپر آل محمد کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اختیار ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کائنات پر اپنا اختیار چلا سکتے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں اپنا اختیار اس کائنات پر چلا سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات یہ چلا رہے ہیں، کائنات پروردگار چلا رہا ہے، لیکن جب یہ چاہیں، جس وقت یہ چاہیں، جس طرح یہ چاہیں، کائنات میں اپنے اختیار استعمال کر کے اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے معجزات اسی بات کے دلیل ہے کہ جب انہوں نے چاہا، جس وقت چاہا، جیسے چاہا، اس کائنات میں تصرف کر کے، اپنا اختیار استعمال کر کے اپنی نبوت کو ثابت فرمایا۔ کائنات کا مدبر، کائنات کو چلانے والا پروردگار عالم، اسی کے حکم پر کائنات چل رہی ہے، لیکن یہ کائنات کو نہیں چلاتے، کائنات کی تدبیر ان کے ہاتھ میں نہیں، لیکن جب چاہیں اختیار ہے ان کو، جب چاہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے پوری کائنات کے لیے، لہذا ہر کائنات کی شے جب اللہ کا نبی یا امام کسی شے کو حکم دے گا تو وہ امام کی فوراً اطاعت کرے گی۔ یہ ہے ولایت تقوینی کا مطلب کہ اللہ نے کائنات کے اوپر ان کو اختیار دیا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں کہا کہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں اس ولایت کا استعمال کریں، اس کا مطلب یہ ہے یہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں چاہتے جس میں رضائے پروردگار نہ ہو۔ ممکن ہے کوئی انسان یہ سمجھے کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب بھی ان کی مرضی ہو
تو یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں کریں گے، بلکہ جہاں اللہ کی مصلحت ہوگی، جہاں اللہ کا ارادہ ہوگا، جہاں اللہ کی مشیت ہوگی، وہاں وہ اپنی طاقت کا اظہار فرمائیں گے۔ لہذا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حکومت کسی سپاہی کو، کسی فوجی کو کوئی ہتھیار دیتی ہے تو وہ ہتھیار استعمال کرنے کے لیے دیتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں چاہے وہ استعمال کرے، بلکہ جہاں ضرورت ہوتی وہ استعمال کرتا ہے۔ تو معجزہ نبی کا اور امام کا ہتھیار ہے، جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس معجزے کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ ان کی بلند منزلت کی وجہ سے ہے، یہ ان کے بلند مقام کی وجہ سے ہے، یہ ان کی عظمت کے لیے ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ پوری کائنات کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، پوری کائنات کے خزانے ان کے اختیار میں ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا، کبھی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کا جب ارادہ ہوگا، جب مشیت پروردگار ہوگی، تب ائمہ معصومین علیہ السلام اس ولایت تکوینی کا اظہار فرماتے ہیں، اس وقت اظہار فرماتے ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل، توجہ رکھوں گا، ہمارے دل اللہ کی مشیت کا گھر ہے، ہمارے دل اللہ کے ارادے کا گھر ہے۔ یعنی امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم ارادہ ہی وہ کرتے ہیں جو پروردگار کا ارادہ ہوتا ہے، ہماری مشیت ہی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کی مشیت اور آل محمد کی مشیت میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں کی مشیت ایک ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ جو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے کائنات کے اوپر، نہ فقط ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیا ہے بلکہ دوسرے انبیاء کو بھی دیا ہے، اولیاء کو بھی دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سپر نیچرل کام۔ توجہ نا آپ کی، سپر نیچرل کام کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سپر نیچرل کام ہوتا ہے جس کو خارق العادت بھی کہتے ہیں، خارق العادت کام، سپر نیچرل کام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے خارق العادت کام کے اوپر، اور قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ نمل میں جناب سلیمان کا ذکر فرمایا ہے، قصہ۔ توجہ نا آپ کی، ماشاءاللہ۔ وہ قصہ میں سارا نہیں پڑھوں گا، فقط اشارہ کروں گا۔ جناب سلیمان، اشارہ کرتا ہوں، جناب سلیمان اپنے تخت پہ موجود ہے اور پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ آفتاب کی شعاعیں ان کے چہرے پر پڑی۔ جب دیکھا کہ پرندہ موجود نہیں ہے، ہد فرمایا کہاں ہے یہ، نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ قصہ پورا آپ کو معلوم ہے کہ فرمایا کہ اگر وہ آ جائے گا تو میں اس کو سخت سزا دے دوں گا، اگر سزا نہیں دی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور اگر کوئی خبر لے کر آیا، کوئی اپنی عذر پیش کیا، خبر دی، تو پھر اس کو میں بخش دوں گا۔ وہ سارا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ آتا ہے، پھر خبر دیتا ہے کہ اے نبی اللہ، ایک علاقے میں، سبا کے ملک میں ایک بادشاہ زادی ہے جو حکومت کر رہی ہے تخت پر، اس کا بڑا تخت ہے، تخت بلقیس۔ وہ سارا قصہ آپ کو پتا ہے۔ جب سارا واقعہ بتا دیا تو جناب سلیمان نے اپنے مجمع میں جتنے ان کے بیٹھے ہوئے تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، ہر قسم کی مخلوقات وہاں موجود تھی، ان سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الملأ، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بہ قبل ان تقوم من مقامک، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو یہاں پر لے آئے۔ توجہ۔ اچھا، یہ جو کام، جس کام کے لیے جناب سلیمان مخاطب ہو رہے ہیں کام کروانے کے لیے، یہ وہ کام ہے کہ جو خارق العادہ کام ہے، کہ جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک دور پتہ نہیں کتنے ہزاروں میلوں پر ایک ملک ہے، وہاں پہ بہت بڑا تخت ہے، اس کو لے آنا
اس کو لے آنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ خارق العادہ کام ہے، یہ سپر نیچرل کام ہے۔ جناب سلیمان مخاطب ہوئے، کون ہے کہ جو تخت بلقیس یہاں پر لے آئے؟ اب سنیے گا یہ آیت، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن تھا، اس نے یہ کہا، انا آتی کبھی، اے نبی اللہ میں لے آؤں گا، توجہ ہوں گا، میں لے آؤں گا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ اچھا یہ عام طاقت ہے؟ عام طاقت سے ہو سکتا ہے کہ اتنی دور سے میلوں سے ایک تخت لے آیا انسان اتنی جلدی میں کہ انسان ابھی اپنے مقام سے اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھے اور وہاں پہ پہنچ جائے؟ یہ کتنی قدرت چاہیے اس کے لیے کتنی طاقت چاہیے؟ سپر نیچرل طاقت چاہیے، توجہ نا آپ کی ماشاءاللہ۔ تو جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھے، میں یہاں پہ لے آؤں گا۔ تو اب جو دوسری آیت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ ہو رہا تھا جناب سلیمان کی بارگاہ میں۔ جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اٹھے میں تخت لے آؤں گا، تو قرآن فرماتا ہے کہ جن نے کیا کہا تھا اور دلیل بیان کی، توجہ ہوں گا، دلیل، یہ دلیل اصل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جن نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے یہ تخت لے آؤں گا، میں لے آؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں یہ تخت لے آؤں گا اور اس کی مجھ میں طاقت ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ انی، میں، لقوی امین، میں قوی بھی ہوں، مجھ میں طاقت بھی ہے لانے کی، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یعنی جناب سلیمان کے بارگاہ میں یہ جن کہہ رہا ہے کہ مجھ میں یہ قدرت ہے، مجھ میں یہ طاقت ہے کہ یہ خارق العادہ کام کر کے دکھاؤں، اور اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں گے میں یہ تخت لا کر پیش کر دوں گا۔ توجہ نا آپ کی۔ اب دوسری آیت سنیں، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی دیر لگائے گا، یہ تو بہت دیر لگائے گا، آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے گا، اس میں تو بڑی دیر لگے گی، میں اس تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اچھا جن نے بھی کہا کہ میں لے آؤں گا، اور اس شخص نے بھی کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا، اس نے بھی کہا کہ میں لے آؤں گا۔ توجہ آپ کی۔ جن نے کیا کہا تھا؟ مجھ میں طاقت ہے اس لانے کی، مجھ میں قدرت ہے۔ تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا تو اس کے پاس زیادہ طاقت تھی، اس نے کہا کہ میں تو آگ جھپکنے سے پہلے یہ حاضر کر دوں گا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی یہ کہا تھا کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا، ادھر یہ کہا دیکھا کہ تخت موجود تھا۔ اب یہ جو کام ہے، یہ جو فعل ہے تخت کا لانا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ عام انسان کی قدرت میں ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہ سپر نیچرل طاقت چاہیے اس کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے، اور یہ طاقت جو ہوگی وہ اللہ کی عطا ہوئی طاقت ہو سکتی ہے، باقی انسان کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر جو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اس لیے پڑھی ہے کہ اس میں اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی تھی اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے قدرت عطا فرمائی، لہذا کہا کہ میں لے آؤں گا۔ جن نے بھی کہا میں لے آؤں گا، اور جناب آصف نے برقیہ نے بھی کہا کہ میں لے آؤں گا، اور ان کے پاس جو قدرت تھی وہ اللہ کی عطا کی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ ان کے پاس اپنی قدرت تھی۔ جناب آصف برقیہ کے پاس بھی اللہ کی قدرت تھی، کیوں کہ یہ ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی ہوئی طاقت تھی، لہذا اس طاقت کے بھروسے پر کہا کہ میں لے آؤں گا۔ توجہ آپ کی۔ تو اب یہاں پر بالکل واضح ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس ولایت تکوینی کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ ولایت تکوینی کائنات کے اشیاء کے اوپر اختیار اللہ نے بعض بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ جب اس کو اتنی طاقت ہے جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اور جناب سلیمان نے پتہ نہیں کیوں لوگوں سے کہا کہ تم لے آؤ، کیا خود نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے یا نہیں؟
بھائی خود لا سکتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تو اللہ وہ پیش کر دیتا، لیکن جناب سلیمان نے لوگوں سے کہا کہ تم لے آؤ، تم میں کون لے آئے؟ دعا کرتے تو مستجاب ہوتی، خود لے کر آتے پھر بھی وہ لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نائب اور اپنے خلیفے کا، ان کی طاقت کا اظہار کرنا تھا، لہذا فرمایا کہ کون لے آئے گا، ان کو معلوم تھا کہ کون لے آ سکتا ہے، لہذا یہ طریقہ تھا ان کا اپنے خلیفے اور اپنے جانشین کی طاقت کا اظہار کرنا تھا، لہذا جناب آصف بن بلخیہ کو موقع دیا تاکہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کرے، تاکہ اس کو لوگوں کو پتا چلے کہ جب نائب کی اتنی طاقت ہے تو نبی کی کتنی طاقت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ ہے کائنات کے اوپر اختیار کہ جب یہ کوئی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بے شک کائنات کو چلانے والا پروردگار ہے، مدبر کائنات اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے ان کی عظمت کی خاطر، ان کی شان کی وجہ سے ان کو اختیار دیا ہے کہ جب آپ چاہیں وہ بھی اللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی کی مشیت اور اللہ کا ارادہ دخیل ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مسئلہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو ولایت کا اظہار ہے پروردگار عالم کا، ذاتی ولایت پروردگار کی ہے، اور ان کو جو اللہ نے عطا کی ہے یہ عطائی ولایت ہے، یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے۔ رسول کے پاس بھی اللہ کے تعلق ہے، اور علی کے پاس بھی جو ولایت ہے، اور ائمہ معصومین کے پاس بھی جو ولایت ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ولایت ہے۔ اب یہاں پر بات آگے تو میں عرض کرتا چلوں، صفتیں اللہ کی دو قسم کی ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہیں، ایک دوسری تقسیم بیان کر رہا ہوں۔ صفتیں کچھ ایسی ہیں کہ جن صفتوں کو آپ مخلوق کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، کچھ صفتوں کو نہیں دے سکتے۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کو آپ مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کچھ صفتوں کو مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ توجہ نا آپ کی۔ صفت الوہیت یہ وہ صفت ہے کہ جو فقط اللہ کے لیے ہے، کسی اور مخلوق کو ہم معبود نہیں کہہ سکتے، ہم الہ نہیں کہہ سکتے، ہم الوہیت کی صفت ان کو نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور مخلوق آپ نے کوئی مخلوق نہیں کہہ سکتے، فقط اللہ کے لیے ایک الوہیت۔ اور دوسری صفت جو پروردگار عالم کی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، وہ ہے صفت ربوبیت۔ یہ ربوبیت وہ صفت ہے کہ جو فقط اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایک اور صفت ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صفتیں ہیں وہ جو صفتیں فعلی ہیں، ان کی نسبت ان صفتوں کو مخلوق کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے میں نے مثال دی ولی کی مثال، ولی اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کی وہ صفت رسول کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے اور علی کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے رحیم کی صفت ہے، رحیم اللہ کی بھی صفت ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر کے لیے بھی رحیم کی صفت بیان فرمائی ہے۔ توجہ نا آپ کی۔ تو اور جو صفتیں ہیں وہ جیسے جناب عیسیٰ کے بارے میں خالقیت کی صفت اللہ نے خود قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کے لیے بیان فرمائی، اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، جب وہ خلق کرتا تھا مٹی سے ایک پرندہ بنا کر، اور اس میں جب پھونکتا تھا تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتا تھا۔ تو خلقت کی نسبت اللہ نے دی ہے کس کی طرف؟ جناب عیسیٰ کی طرف۔ اسی طرح سے اور صفت ہیں جو پروردگار عالم، جیسے صفت غنی ہے، غنی اللہ کی بھی صفت ہے، لیکن غنی کی صفت مخلوقات کی طرف بھی دی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اور دعاؤں میں بھی ہے کہ پیغمبر کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں غنی بنایا اور رسول نے تمہیں غنی بنایا۔ تو مخصوص کچھ صفات ہے پروردگار کے لیے، اور جو باقی صفتیں ہیں ان کی نسبت مخلوق کی طرف دی جا سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفتیں ذاتی ہیں، اور مخلوق میں اگر وہ صفت ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی صفات ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ کی استقلالی صفتیں ہیں، اور ان کی صفتیں جو مخلوقات کی صفت ہے وہ عطا کی ہوئی صفت ہے۔ اور تمام صفات
جتنی بھی پروردگار عالم نے اپنے مخلوقات کے لیے عطا فرمائی ہیں اور ان مخلوقات کے اندر ان صفات کا اظہار فرمایا ہے، حقیقت میں اللہ اپنی صفت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ جب بھی کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس شے کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ کمال جو اس میں پایا جاتا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا کمال ہے۔ لہذا کسی بھی مخلوق کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کسی بھی شے کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، اس لیے کہ جو بنانے والا ہے وہ کمال عطا کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اور ہمارے تمام ائمہ پروردگار عالم کی صفات افعالی کا مظہر ہے، تمام ائمہ علیہ السلام۔ امام سجاد بھی اپنے زمانے میں اپنے دادا علی کی طرح اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کربلا کی حد تک کیا جاتا ہے، شام اور کوفہ کی حد تک کیا جاتا ہے، لیکن امام کی جو زندگی ہے وہ 56 سال کی عمر ہے۔ 56 سال امام علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ امام حسین کی شہادت 57 سال میں ہوئی اور امام سجاد کی شہادت 56 سال میں، اور جو 56 سال کا اتنا بڑا عرصہ ہے اس کو ہم یاد ہی نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ امام کا جو 1 سال کا یا 2 سال کا جو حصہ ہے زندگی کا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو یاد کر کے اپنے سامنے اس کا تصور پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو امام کی اتنی زندگی ہے جس میں امام کی عبادت ہے، جس میں امام کے سجدے ہیں، جس میں امام کا خوف ہے، خدا سے گریہ کرنا ہے، جس میں امام کی یتیم پروری ہے، جس میں امام کے غلاموں کی تربیت کرنے کے بعد ان کو آزاد کرنا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان 1 سال کی زندگی میں جو واقعات ہوئے ان کی طرف توجہ کرتا ہے تو جو ساری زندگی کے اعمال ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، امام کے سجدوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، امام کے نماز کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ وہ امام جو روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت پڑھنا معمولی بات نہیں، یہ امام نے ایک دن نہیں پڑھی، ساری عمر یہ پڑھی ہے۔ تو ہمیں جہاں 1 سال کا عمل امام کا ہمارے سامنے ہے تو وہاں امام کی زندگی کا یہ اتنا بڑا حصہ کہ جس میں امام روزانہ 1000 رکعت پڑھتے ہیں تو کم سے کم ہمیں 17 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ کہ جو امام ساری رات سجدے میں گزارتے ہیں وہاں پر ہمیں 2 سیکنڈ کا تو سجدہ کرنا چاہیے، 2 لحظے کا تو سجدہ کرنا چاہیے۔ امام جب ہم سے پوچھیں گے یا سوال کریں گے تو یہی سوال کریں گے جو میں نے ساری زندگی کام کیا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، جو میں نے ساری زندگی کام کیا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں، جو 1 سال ہم سے کروایا گیا مجبوراً تم وہ کر رہے ہو، لیکن جو ساری زندگی میں نے کیا خود۔ جہاں امام کے اس 1 سال کی زحمت، ان کی خدمات، ان کی مظلومیت، ان کی مصیبت کو یاد رکھنا ہمارا فرض ہے، وہاں امام کی اتنی بڑی زندگی کے کردار کو بھی یاد رکھنا ہمارا فرض ہے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ اتنا عظیم مجموعہ ہے، اتنا عظیم مجموعہ ہے کہ جو الفاظ مولا نے اپنے مبارک دہان سے ادا فرمائے تھے وہ آج تک موجود ہیں، وہ آج تک موجود ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ صحیفہ کاملہ بھی کوئی چیز ہے، صحیفہ سجادیہ بھی کوئی چیز ہے، مناجات 15 بھی کوئی چیز ہے، دعائیں مسجات بھی کوئی چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو امام نے مقرر اپنی زندگی میں ان کو انجام دیا ہے۔ پھر امام کی یتیم پروری دیکھیں، پھر امام کا غلاموں کی تربیت کرنا، ان کو آزاد کرنا۔ جب مولا غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو غلام مولا کے گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے مولا دنیا کو غلامی سے اگر نفرت ہو تو ہو، لیکن ہمیں آپ کی غلامی پر افتخار ہے، ہم آپ کی غلامی کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مولا ان کو مجبوراً ان کو آزاد کرتے تھے، اور مولا نے ایسے غلام آزاد فرمائے کہ جنہوں نے جا کر دین کی تبلیغ کی ہے۔ اور مولا کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو وہ خریدتے تھے، خریدنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مولا کو خدمت کی ضرورت تھی، کام کروانا تھا، نہیں، یہ بہانہ تھا کہ کسی طریقے سے امام کے گھر میں آ جائیں تاکہ مولا ان کی تربیت کرے، اور جب یہ گھر سے نکل جائیں تو ہم آل محمد کے علوم کو پھیلا دے جائیں۔
اور یہ علم آج ہمارے تک پہنچتا، ہم تک پہنچا ہے. صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس موجود ہے، صحیفہ کاملہ ہمارے پاس موجود ہے، قال السجاد، قال زین العابدین، قال الباقر، قال الصادق کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور ایک واقعہ عرض کروں گا اس کے بعد ذکر مصائب کی طرف. امام سجاد علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک عرض کروں گا. ایک شخص آتا ہے، بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک مومن آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ مولا بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے، 400 دینار کا مقروض ہوں اور بچے بھی زیادہ ہیں، کثیر العیال ہوں، اور ان کے اخراجات، ان کا کھانا پینا، دانا پانی مجھ سے نہیں ہوتا، کوئی طریقہ نہیں ہے، کیا کروں، پریشان ہوں. جیسے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، مولا نے گریہ فرمایا. مولا کے آنسو آنکھوں سے بہنا شروع ہوئے. تو پوچھا کسی نے، مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہوگی کہ ایک مومن مشکلات میں گرفتار ہے اور میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے کہ ایک مومن آ کر مجھ سے اپنی پریشانی بیان کرے اور کہے کہ میں مصیبت زدہ ہوں اور میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اس سے بڑی مشکل نہیں ہے. عزیزو، وہ شخص کہتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. باہر نکلتے ہیں. اسی مجمع کے اندر ایک دشمن اہل بیت بھی تھا، جاتے تھے. باہر نکلتے ہوئے اس مومن سے کہا کہ تمہارے امام تو کہتے ہیں کہ ہم تو آسمان و زمین کو جانتے ہیں، آسمان و زمین ہمارے اختیار میں ہے، اور تم مومن کی مدد نہیں کی، انہوں نے تمہاری حاجت کو روا نہیں کیا. اور ادھر سے کہتے ہیں کہ کائنات ہمارے اختیار میں ہے، کائنات ہماری مطیع اور فرمانبردار ہے. اس مومن کو اپنی مصیبت بھول گئی، یہ پریشان ہو گیا، یہ اپنی مصیبت کو بھول گئے. فوراً آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ مولا یہ فلاں آدمی یا منافق تھا، اس نے مولا یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں اپنی مصیبت بھول گیا، میں آپ کے اوپر حرف نہیں آنا چاہتا، لہٰذا اس نے جملہ کہا ہے. مولا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہاری مصیبت کو آسان کر دیا، اللہ نے تمہاری مشکل کشائی فرما دی. کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو مولا نے اپنی ایک خادمہ کو حکم دیا کہ جاؤ میری سحر اور افطار کے لیے جو روٹی پڑی ہوئی وہ لے کر آؤ. 2 روٹیاں لے کر وہ خادمہ مولا کی بارگاہ میں آتی ہیں، اور مولا ان 2 روٹیوں کو اس مومن کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن ہمارے پاس فقط یہ 2 روٹیاں ہیں، اور یہ 2 روٹیاں لے لو، اللہ تمہاری مشکل کشائی ان 2 روٹیوں سے فرمائے گا. کہتا ہے کہ میں 2 روٹیاں لے لی اور باہر نکلا، اور راستے میں اب شیطان نے وسوسہ کرنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر 400 دینار کا قرض ہے، میرے بچے جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے لیے کوئی روزگار کا انتظام نہیں، اور مولا نے یہ 2 روٹیاں دی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ عزیز و توجہ چاہوں گا، شیطان نے وسوسہ کیا لیکن سنبھل گیا، ایمان مضبوط تھا، سنبھل گیا کہ مولا نے جب فرمایا ہے کہ تمہاری مشکل کشائی ہوگی تو ضرور ہوگی. کہتا ہے کہ یہ سوچتا وہ جا رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا، کہا کہ کیوں نہ میں ایک روٹی کے ذریعے سے کچھ نمک خرید لوں، ایک مچھلی خرید لوں، اور دوسری روٹی کے ذریعے سے ایک نمک خرید لوں، اس کے بعد گھر لے جاؤں، شاید بچوں کا کچھ پیٹ بھر جائے. کہتا ہے کہ میں گیا مچھلی فروش کے پاس، اس کے پاس ایک بہت گندی مچھلی پڑی ہوئی تھی جس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا. میں نے کہا کہ اس روٹی کے عوض میں تم یہ مچھلی مجھے بیچو گے؟ وہ بھی تنگ آ چکا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مچھلی کو کون لے گا، گندی ہو گئی ہے. کہا کہ لے جاؤ، اس روٹی کو مجھے دے دو، یہ مچھلی تم لے جاؤ. کہتا ہے کہ میں نے مچھلی لے لی، اور راستے میں آ رہا تھا تو ذہن میں خیال آیا کہ اس کے لیے نمک بھی چاہیے. تو گیا دکان پہ، اس کو کہا کہ بھائی اس روٹی کے بدلے میں مجھے نمک دو، تو اس نے مجھے نمک دے دیا، روٹی اس کے حوالے کر دی. اور جب نمک اور مچھلی لے کر میں گھر آیا اور جب میں نے مچھلی کو چیرا تو اندر سے 2 گرام قدر موتی نکلے. حیران ہو گیا، اتنی قیمتی موتی. ابھی میں ان موتیوں کو نکال رہا تھا، صاف کر رہا تھا کہ دق الباب ہوا. توجہ ہوگا، دق الباب ہوا. جب باہر نکلا تو دیکھا کہ جس نے فش مجھے بیچی تھی وہ بھی کھڑا ہے، جس نے نمک بیچا تھا وہ بھی کھڑا ہے. کہا کہ بھائی یہ جو تم نے 2 روٹیاں مجھے ہمیں دی ہیں یہ اتنی سخت ہیں کہ ان کو تو کھایا نہیں جا سکتا، یہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو ہم کھا نہیں سکتے. یہ اپنی روٹیاں لے لو، تم فقیر نظر آتے ہو، غریب نظر آتے ہو، یہ روٹیاں بھی رکھ لو اور نمک اور مچھلی بھی تمہارے پاس رہے.
شکریہ ادا کرتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں. شکریہ ادا کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے، یہ مومن کہتا ہے کہ دوبارہ دق الباب ہوا. توجہ ہوگا، دوبارہ دق الباب ہوا. کہتا ہے کہ جیسے میں باہر نکلا دیکھا کہ مولا امام سجاد کا خادم کھڑا ہے، اور خادم کہہ رہا ہے کہ مولا نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ جو ہم نے تجھے 2 روٹیاں عطا کی تھی وہ ہمیں واپس کر دو، تمہاری مشکل کشائی ہو گئی. ان روٹیوں کو فقط ہم اہل بیت ہی کھا سکتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ ہے ائمہ معصوم السلام کا لطف اور کرم اپنے ماننے والوں کے اوپر. اتنے کریم تھے، اتنے رحیم تھے، صفات پروردگار کے مظہر تھے، اللہ کی صفتوں کا اظہار کرنے والے تھے. لیکن دنیا والوں نے اتنے کریم امام، اتنے عظیم اور رحمت اور رؤوف امام کے ساتھ کیا سلوک کیا. عزیزو، اگر دنیا میں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو انسان اپنی دشمنی ان سے چکاتا ہے، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ انسان دشمنی نہیں کرتا، بلکہ تھوڑا بہت رحم انسان کے دل میں رہ جاتا ہے. لیکن ہائے کربلا کے شہداء، جن کے لاشوں کو، جن کے ذاتوں کو شہید کیا گیا، لیکن ان کی اولاد کو، لیکن ان کی عورتوں کو اسیر بنا کر کوفہ اور شام کی بازاروں میں گھمایا گیا. عزادارو، سید سجاد وہ عظیم امام ہیں، وہ مظلوم امام ہیں، وہ مصیبت زدہ امام ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی بھی مصیبتوں کو دیکھا. جہاں کربلا میں انہوں نے اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے چچا کو ذبح ہوتے دیکھا، وہاں کربلا کی مصیبتوں کے ساتھ شام اور کوفہ کی مصیبتوں کو برداشت کیا. عزادارو، جب 11ویں محرم کو امام سجاد کو قیدی بنا کر مقتل سے گزارا گیا، عزادارو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان ہو، اگرچہ بیمار ہو، لیکن جب اپنے باپ اور بھائیوں کی لاشوں کو دیکھے جو سرزمین کربلا پر بکھری پڑی ہو، کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ ہو، کوئی ان کو کفن دینے والا نہ ہو، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. عزادارو، یہ حالت جب جناب زینب نے دیکھی، امام سجاد کے چہرے پر موت کی زردی پھیل جاتی ہے اور فرماتی ہے جناب زینب، اے میرے بھائی کی امانت، تیرے چہرے کو کیا ہو گیا؟ عرض کرتے ہیں کہ پھوپھی اماں، ایک نوجوان کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اپنے باپ کے لاش کو تپتی زمین پر دیکھے، ان کو دفن نہ کر سکے، ان کو کفن نہ دلا سکے. میں اس مصیبت کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. عزادارو، جناب سجاد کو قیدی بنا کر لے گئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کو امام ہی دفن کرتا ہے. جب بنی اسد کے لوگ کربلا کی زمین پر آئے اور دیکھا کہ مختلف لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور بہت سی لاشیں ایسی ہیں کہ جن کے بدن پر سر نہیں ہے، انہوں نے دفن کرنا چاہا لیکن پہچان نہ سکے کہ کس کی کون سی لاش ہے. عزادارو، اسی اسنا میں دیکھا ایک نوجوان کوفے کی طرف سے آ رہا ہے. جیسے ہی قریب پہنچا، کہا کہ بنی اسد کے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم ان لاشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ کن کی لاشیں ہیں. رو کر فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کس کی لاشیں ہیں. عزادارو، سید سجاد ایک ایک لاش پر آتے ہیں اور ایک ایک لاش کے مورفی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ شہداء کی لاشوں کو دفن کیا اور اس کے بعد کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، ذرا فرات کے کنارے چلو، وہاں پر بھی ایک لاش موجود ہے، وہاں پر بھی ایک لاش موجود ہے. سید سجاد بنی اسد کے لوگوں کو وہاں آ کر لے آئے جہاں جناب عباس کی لاش پڑی ہوئی تھی. عزادارو، جب بنی اسد کے لوگوں نے اس لاش کو دیکھا اور کہا کہ نوجوان، ہم پہلے بھی آئے تھے اس لاش کو اٹھانے کے لیے، لیکن جب ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے لاش گر جاتی تھی، جب دوسری طرف سے اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے گر جاتی تھی. اتنے زخم لگے ہیں کہ اس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس کو ہم دفن نہیں کر سکتے. عزادارو، سید سجاد نے ایک چٹائی منگوائی، اس میں اپنے چچا کی لاش کو رکھا اور اکیلے لاش کو دفن کیا. عزادارو، اس کے بعد ایک آخری لاش رہ جاتی ہے. امام سجاد آتے ہیں، بنی اسد کے لوگوں کو لے کر وہاں آئے جہاں مظلوم کربلا کی لاش تھی.
اپنی بابا کی لاش پر گر جاتے ہیں اور آہو بکا کرتے ہیں۔ عزاداروں اپنے بابا کی لاش کو اٹھایا اور دفن کیا، جب قبر بنا دی، عزاداروں جب قبر بنا دی تو اس کے بعد اپنی انگلی سے ایک فقرہ لکھا اس قبر پر۔ عزاداروں مقتل والوں نے لکھا ہے، مولا نے وہ فقرہ جو لکھا تھا وہ فقرہ یہ تھا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا قتل کیا گیا۔ عزاداروں مظلوم کربلا کے اس بیمار بیٹے نے کیا کیا مصیبتیں برداشت نہیں کی، یہ تو کربلا کی مصیبتیں تھی، لیکن جب کوفہ اور شام کی مصیبتیں آئی نہیں معلوم سید سجاد نے کیسے برداشت کی۔ ارے جب کوئی شریف خاندان کا فرد اپنی ماں بہنوں کو ظالموں کے درمیان دیکھے، شرابیوں کے درمیان دیکھے تو اس کے جگر پر کیا گزرے گی، اس کی غیرت کیسے گوارا کرے گی، نہیں معلوم سید سجاد نے یہ مصیبتیں کیسے برداشت کی۔ عزاداروں مدینے میں جب منہال نے پوچھا کہ مولا آپ پر زیادہ مصیبتیں کہاں آئی تو سید سجاد نے فرمایا الشام الشام الشام، 3 مرتبہ مولا نے شام کا ذکر کیا کہ وہاں پر ہمارے اوپر بڑی مصیبتیں آئیں۔ عزاداروں ایک مصیبت کا ذکر فرماتا کیا مولا نے فرمایا شام میں ہمیں وہاں کھڑا کیا